ابتلا آتا ہے، بعض علاقوں میں فصلوں میں کیڑے فصلوں کو لگ جاتے ہیں، یا یہ ٹڈی وغیرہ وہ فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، ان کو آفت کہا جاتا ہے۔ فلاں علاقہ آفت زدہ قرار دیا گیا حکومت کی طرف سے۔ فرمایا حدیث یعنی یہاں حدیث سے مراد عام رسول خدا کی حدیث مراد نہیں ہے، بات چیت جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے آفت، اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ تباہ کن وہ کذب ہے، اور علم کی جو آفت ہے وہ نسیان ہے۔ نسیان کا روحانی علاج بھی ہے اور مادی علاج بھی ہے۔ بادام کھانے سے جو ہے وہ حافظہ آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح روحانی علاج سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یواخذ اہل الارض الالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللهم اجعل لي من امری فرجا مخرجا، اللهم قلبي قد نورا وبصرا وعلما وصحبا انك على كل شيء قدیر۔ جو فائدے کے اندر یہ دعا ہے، اس کے پڑھنے سے وہ حافظے میں اضافہ ہوتا ہے۔ دونوں سے استفادہ کریں، بادام بھی کھائیں اور اس دعا کو بھی ریگولر پڑھیں، آپ کا حافظہ بڑھ جائے گا۔ وآفت العبادت الفقر، عبادت کی جو آفت ہے وہ سستی ہے، یہ بھی بیان کیا جا چکا، اور سماحت، سخاوت کی جو وہ آفت ہے جس سے آپ کی سخاوت کو نقصان پہنچتا ہے، آپ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی وہ عمل باطل ہو جاتا ہے جیسے اس نے عرض کیا۔ اسی طرح سخاوت کر کے کسی کو کچھ دینے کے بعد، عطا کرنے کے بعد اس پر احسان جتانے کے نتیجے میں بھی یہ عمل باطل اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، بس قرآن کی آیت ہے، اپنے اعمال کو اذیت دے کے اور احسان جتا کے باطل نہ کرو۔ آج کا جملہ یہ ہے وآفت الشجاعت البغی، شجاعت اور بہادری کو جو چیز نقصان دہ پہنچاتی ہے، اصل میں شجاعت کو کیا نقصان پہنچانا ہوتا ہے؟ شجاع کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، بہادر آدمی کو نقصان پہنچتا ہے۔ بہادر آدمی کو اس کی بہادری کون سی چیز نقصان پہنچاتی ہے؟ باغی، ظلم۔ عربی زبان میں اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہوں، اردو میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کو مشترک کہتے ہیں۔ مشترک، آپ اردو میں کوئی ایسا لفظ بتائیں جس کے کئی معنی ہوں؟ یار سارے اسٹوڈنٹ ہیں، غالب یونیورسٹی کے طلباء ہیں، اردو میں کوئی ایک ایسا لفظ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوں؟ مشق، وہ ایک ہی بات ہے۔ کان، کان، یہ بھی کان ہے، لوہے کا کان، نمک کا کان، سونے کا کان، یہ کان ہے۔ اچھا جی، اسی طرح مولا، منصوب کو مولا فہد علی المولا کہتے ہیں۔ مولا کے 27 معانی ہیں، 27 معانی۔ اچھا جی، وہ رسول خدا نے منصوب کو مولا فہد علی المولا میں کس معنی کا ارادہ کیا ہے؟ آپ سرپرست کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناصر اور مددگار۔ یہ بھی عجیب آدمی ہے، وہ چلچلاتی دھوپ میں 1 لاکھ سے زیادہ حاجی جو سر منڈا چکے تھے گرمی کی وجہ سے، اپنی یہ عبائیں اتار کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو کہا جو آگے چلے گئے ان کو واپس آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے جلدی جلدی آپ کے قافلے کے ساتھ مل جاؤ، میں ایک اہم اعلان کرنے والا ہوں۔ وہ اعلان کیا ہے بھائی؟ جس کا میں ناصر مددگار ہوں اس کا علی ناصر مددگار ہے۔ اس کو کہتے ہیں کھودا پہاڑ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ توہین ہے رسول خدا کی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، ناصر مددگار ہے۔ اس سے پہلے سارے جو ہے نا وہ، یا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اس سے پہلے سارے دشمن تھے، ابھی اس اعلان کے نتیجے میں سارے دوست ہو گئے ہیں۔
قرآن میں فرماتا ہے المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. مومن مرد کا دوست ہو سکتا ہے، مومن عورت کی دوست ہو سکتی ہے، مومن مرد مومن عورت کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ آج میں ایک ویڈیو کو دیکھ کر کرتی ہوں نا، ایک خاتون کہتی ہے انکم اس سے فری رہتی ہے، 3 گھنٹے جو ہے نا ان کے ساتھ جاتی کی ہے، اسے 3 گھنٹے 8 مہینے سے ہماری وہ دوستی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ تمہاری ایک خالص نامحرم اجنبی لڑکے سے کیا دوستی ہے؟ اجنبی لڑکے سے دوستی یعنی اجنبی لڑکے سے ناجائز تعلقات. وہی رسول خدا نے فرمایا ایک خلوت میں ایک کمرے میں ایک اجنبی مرد عورت ہو، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو رلانا. بھئی اس میں وہ ہے، دونوں میں ایک جنسی خواہش ہے جی. اور کہتی ہے کہ میں نے گھر جا کے اس کو فون کیا، تم نے زیادتی کی میرے ساتھ. بہت بڑا بھائی وہ پتا کر دیا تم نے، ٹیلی فون پر کہا تم نے بڑی زیادتی کی، شکریہ ادا کرنے چاہتا تمہیں. اچھا جی مومن یہاں سے اس کو کوئی بیس نہ بنائے. خدا فرماتا ہے اچھا مومن مرد مومن عورت ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہے. اچھا بھائی لڑکا لڑکی بھی اگر مومن ہے تو وہ دوستی رچائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں بھائی. ہاں جب بات چیت الگ ہوتی ہے. میں ایک بات آپ کو عجیب بات بتاؤں، گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا، گمراہ بھی نہیں ہونا. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ امیر المومنین جو باتیں کرتے ہیں نا وہ ہم کو سنانے کے لیے کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں جوان عورت کو سلام نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ وہ جواب دے گی، اس کے جواب میں آواز میں کشش ہوتی ہے. نہ سلام کروں نہ اس کے سلام کے جواب کی میں آواز سنوں. وہ علیم معصوم عن الخطا. آیت کریمہ سورہ آیت اخیر ان پر نازل ہوئی ہے. ممکن نہیں ہے ان سے کہ ان سے گناہ کردہ ہو. یہ ہمیں درس دیتے ہیں. آداب میں بھی ہے جوان لڑکی کو جو ہے نا وہ سلام مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ علیہ السلام کہے. یہ بعض عورتیں جو ہے نا جو قدرتی آواز ہے اس کو بگاڑ کے باریک آواز میں بولتی ہے کشش پیدا کرنے کے لیے. یہ آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی وغیرہ پر وہ ٹرینڈ ہو کے آتی ہیں لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح لوگوں میں کشش پیدا کرنے کی. تو یہ جو ہے نا دوستی، یہ اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ کیا ہے؟ سراسر اسلام کے خلاف ہے. یہاں تعارف کرایا جاتا بغیر فخر کے طور پر یہ جو ہے نا لڑکا یہ میری بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے. لعنت ہو تجھ پر بھی اور تیری بیٹی پر بھی. نامحرم عورتوں کے ساتھ یہ دوستیاں رچاتی ہیں اور اس کا انجام یہی نکلتا ہے. 3 گھنٹے جو ہے وہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی اور میں نے گھر جا کر اس کو جو ہے نا وہ فون کیا، کہا کہ تم نے مجھ سے بڑی زیادتی کی. اچھا جی کہاں سے کہاں نکل گئے. ولی کا معنی یا مولا کے 27 معنی ہے. ان میں سے ایک سرپرست. یہ بیچارہ مولانا طارق جمیل جو ہے بیچارہ دھتکار دیا گیا ہے اپنے محافل میں. مجلسی میں ان کو نہیں بلایا جاتا. ایک بیچارہ عمران خان جو ہے نا وہ بنگالہ میں وہ محفل دعا میں اس کو بلاتا ہے. باقی سب تبلیغی جماعت میں اس کو دعا کے لیے اسپیشل بلایا جاتا تھا. اب جب سے اس نے کہا ہے کہ من کنت مولا کا مطلب ہے جس کا میں سرپرست ہوں، اس کا علی سرپرست ہے، کہتے یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ شیعہ ہو گیا ہے. اب بیچارہ وہ اس کا وہ مقام نہیں رہا. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن کا جو ترجمہ ہوا ہے نا ابھی سکولوں میں پڑھانے کے لیے، اس کے لیے کمیٹی بنی تھی بریلویوں کی، اہل حدیث کی، دیوبندیوں کی، جماعت اسلامی اور شیعوں کی طرف سے میں تھا. سورہ معارج میں ہے یہ آیت، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. اس کے شان نزول میں
وہاں یہ میں نے لکھوا دیا ہے کہ میدان غدیر خم میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، وہاں بڑی ہمت کر کے جرأت کر کے یہ لکھا ہے جب رسول خدا نے مولا علی مرتضیٰ کے مقام قرب و ولایت کو بیان کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ نعمان بن حارث فہری وہ آگے بڑھا اور کہا کہ یہ آپ نے کہا کلمہ پڑھو، ہم نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھو، نماز پڑھی، روزہ رکھو، زکات دو، ابھی حج کر کے ٹینٹ بنا کے آ رہے ہیں، اس پر بھی آپ راضی نہیں ہوئے اور آپ نے اپنے چچزاد کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ دوستی سے بندہ مسلط ہوتا ہے؟ ناصر و مددگار بننے سے بندہ مسلط ہوتا ہے؟ وہ بندہ سمجھ گیا جو آ کے اعتراض کرتا ہے آپ نے اپنے چچزاد بیٹے علی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا خدا کی طرف سے؟ بابا اگر یہ ناصر مددگار یا محب کے معنی میں ہوتا اتنا حساس نہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے یہ آپ نے رسول خدا نے فرمایا مجھے قسم اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، میں نے خدا کے حکم پر اعلان کیا ہے۔ اس نے بدعا کی اپنے خلاف نہ، اللہم ان کان محمد صادقا، خدایا اگر محمد سچ کہتا ہے مجھ پر ابھی ابھی آسمان سے پتھر کی صورت میں عذاب نازل کر۔ یہ بدعا کر کے اپنے سواری کی طرف چلا تھا، اپنی سواری تک نہیں پہنچ پایا تھا، آسمان سے ایک بابرکت پتھر جو ہے وہ آیا، سر پر گرا اور لکھا ہے جسم کے آر پار ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یہ حساب کی کتاب میں وہابی کے گھر، بریلوی کے گھر، اہل حدیث کے گھر، شیعوں کے گھر جو ہے نا یہ کتاب تک پہنچ جائے گی، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اب بچ کے کدھر جائیں گے؟ ابھی کوئی ترجمہ کر کے ہمیں بتائے جس کا میں ناصر مددگار ہوں اس کا علی ناصر مددگار ہے۔ ناصر مددگار کوئی انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اچھا وہ اس دن میں نے وہ نبی کی کتاب کی میرے خیال میں فتح مکہ میں تطہیر کعبہ چیپٹر تھا، تطہیر کعبہ، کعبہ کی تطہیر یعنی بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کرنے کا واقعہ، یہ وہ قرآن میں بھی تھا، ابھی اس میں بھی ہے، فتح مکہ میں بھی نا، اسلامیات میں بھی ہے۔ اچھا ادھر میں نے لکھوایا تھا، جو لکھوایا تھا ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا میں ایک این سی سی کے بندے کے ساتھ یہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ بس وہ فتح مقصد کے بعد حضور خدا اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کے وہ اشارہ کرتے جاتے تھے اور بت گرتے جاتے تھے۔ امیر المومنین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا بھائی یہ لکھو نصاب میں شامل کرو کہ رسول خدا کے کندھوں پر امیر المومنین سوار ہوئے اور بتوں کو گرایا ہے، اور وہاں میں نے قرآن میں محدث دہلوی کے فارسی عبارتیں اور ان کا ترجمہ کر کے ان کو قائل کیا تھا اور لکھوایا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو لکھو، کل پرسوں میں نے فون کر کہا آپ نے اس کو شامل کیا، نہیں لکھا، وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحبان کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ ایک دفعہ یہاں F10 میں آپ کا بہت ٹائم لے رہا ہوں، F10 میں ہماری ایک میٹنگ تھی، اس میں آرمی کے لوگ بھی تھے نا، ہماری آرمی کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہر کام میں جو ہے نا مدد کرتی ہے۔ وہ ادھر میں نے کہا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو لوگوں کے ساتھ کتنا سمجھوتا کیا ہے، کتنا کمپرومائز کیا ہے۔ کتابوں کے اندر حضرت ابوبکر کے لیے صدیق اکبر لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کے لیے فاروق اعظم لکھا ہوا ہے، آپ کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ رسول خدا نے فرمایا ہو ابوبکر کو آپ صدیق اکبر ہیں، یا حضرت عمر سے فرمایا ہو آپ جو ہے نا وہ فاروق اعظم ہیں۔ کتابیں بھری پڑی ہے، علی سے فرمایا انت صدیق الاکبر انت الفاروق الاعظم، اور امیر المومنین خود فرمایا میں فاروق اعظم اور صدیق اکبر ہوں، جو میرے بعد یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا
وہ آغا انور بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ضعیف روایت آپ کی کتابوں میں نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ یہ لکھا ہوا ہو. لیکن میں نے کہا کہ اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کہ حضرت ابوبکر کے والد گرامی نے جو ہے نا ان کا نام ہی صدیق اکبر رکھا ہو، اس سے جدا ہوتا نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت علی کے لیے کیوں نہیں کہتے آپ ہاں وہ صدیق اکبر؟ اچھا جی، تو کہا یہ ضعیف ہے. اس کو میں نے کہا قرآن میں یہ میں نے لکھوا دیا ہے، وہ اتھینٹک ہے. قرآن میں ہمارے ساتھ جس نے اس پر دستخط کیے ان میں منظور مینگل ہے. ہاں جانتے ہیں نا منظور مینگل کو، خود کہتا ہے منظور مینگل، لوگ منظور مینڈک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس نے دستخط کیے ہیں. اہل حدیث کا جو ادھر فیصل آباد سے ہے نجیب اللہ طارق، اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں. ملتان سے مولانا ارشد سعید کاظمی نے دستخط کیے ہوئے ہیں. قرآن میں یہ آ چکا ہے امیر المؤمنین کے بت توڑنے کا، آپ لکھو. اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کی کاپی بھیجیں. 7 جلدوں پر مشتمل ہے ترجمہ قرآن، آخری جلد ہے، اور جو ہے نا وہ فتح مکہ کا جو چیپٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے رسول خدا نے امیر المؤمنین سے کہا بیٹھ جاؤ، پھر جو ہے نا رسول خدا علی بیٹھے، رسول خدا علی کے کندھوں پر چڑھے، اور علی جب کھڑے ہوئے رسول خدا نے محسوس کیا کہ علی میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا. پھر اترے، خود بیٹھ گئے اور علی سے کہا کہ میرے کندھوں پر چڑھو. وہ بلند ہوئے اور علی سے پوچھا علی کہاں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ چاہوں تو عرش کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، عرش کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. پھر رسول خدا نے فرمایا یہ قرآن میں آ چکا ہے، اگر یہ کتاب میں نہیں دیں گے میں پریس کلب جا کے جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کروں گا. لکھا ہے کہ علی تو کتنا خوش قسمت ہے کہ جب کندھوں پر علی کو بٹھایا نا، تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو کار حق انجام دے رہا ہے، اور میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں بار حق اٹھایا ہوا ہے. بار حق، حق کا بوجھ. حق کیا کون ہے؟ علی ہے. علی، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن میں تو آ چکا ہے، یہ چھٹ میرے موبائل میں ہے، اس کا جو ہے نا وہ جو چاہتا اس کو جو ہے نا میں فارورڈ کو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. 7ویں جلد میں 285 صفحے پر یہ پورا جو ہے نا وہ آ چکا ہے. اچھا جی، پتہ نہیں کیا بات کریں. بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایک لفظ ہو اس کے کئی معنی ہوں اس کو مشترک کہتے ہیں، اور اگر 2 لفظ ہوں ان کا معنی ایک ہو اس کو مترادف کہتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں یہ دونوں مترادف ہیں. انسان اور بشر، انسان اور بشر میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز ہے نا، ایک چیز ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف کہتے ہیں. عربی میں بہت ہیں، اردو میں کم ہے. مطر، مطر بھی بارش کو کہتے ہیں. غیث، رین یہ سے اس کو بھی وہ بارش کا معنی ہے. بغی اور ظلم یہ دونوں ایک معنی ہے، دونوں مترادف ہیں. بغی، البغی فرمایا شجاعت اور بہادری کی آفت. شجاعت جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ ظلم ہے. خدا نے آپ کو اگر طاقت دی ہے، خدا نے آپ کو اگر شجاعت اور بہادری دی ہے، اس کو مظلوم کی مدد میں استعمال کرو، ظالم کی مدد میں استعمال مت کرو. اس لیے کہ امیر المؤمنین نے اپنے دونوں فرزندوں کو جو وصیت کی ہے اس میں فرمایا ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. بیٹا حسن، بیٹا حسین، زندگی میں ہمیشہ مظلوم کا مددگار رہو، اور ظالم کے مقابلے میں محاذ پہ تو تم نے کھڑا ہونا ہے. باغی کا معنی ظلم ہے، ماتحت پر ظلم کرنا، کمزور پر ظلم کرنا. اچھا، امام حق کے خلاف بغاوت کو بھی باغی، بغاوت کرنے والے کو بھی باغی کہتے ہیں نا. وہ صفین میں جب عمار مارے گئے نا، ایک ہلچل مچ گئی. لوگ معاویہ کے پاس آئے اور کہا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. وہ یہ ہمارے ہاتھوں سے عمار مارا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باغی ہیں. رسول خدا کی زبانی اس نے پتہ کیا کہا کہ عمار کے قتل کا ذمہ دار جو ہے وہ علی ہے.
کیوں اس نے آگے جھونک دیا ہے اس کو؟ نہ عمار کو علی اپنے لشکر میں لے کے آتا، ٹھیک ہے جی، نہ وہ ہم سے لڑتا، نہ مارا جاتا۔ اس طرح کے ایک بحث میں ایک بندے نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جناب حمزہ سید الشہداء کا قاتل رسول خدا ہے۔ ہاں، نہ احد میں لے کے آگے اس کو جھونکتے، نہ پتہ نہیں وہ آپ کے خالد بن ولید کے ہاتھوں آپ وہ شہید ہوتے، ٹھیک ہے۔ امام برحق کے خلاف بغاوت کرنے والے کو بھی باغی کہتے ہیں، اور عام ظلم کرنے والے کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم کا مخالف اور مظلوم کا حامی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آپ